بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا 13واں ہفتہ ہے، لیکن جو لیکچر ہے وہ 12ویں کا دوسرا حصہ ہے۔ لیول آپ کا سیکنڈ سیمسٹر فرسٹ ایئر ہے، پروگرام بھی سول انجینئرنگ ہے اور کورس ٹیچر سید جلال شاہ۔ ایکسس ایٹ portal.su.edu.pk، سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ، سود پشاور۔ رسالت مآب علیہ السلام کی بعثت، ان کی رسالت، ان کی نبوت اور ان کی شریعت کے بنیادی مقاصد وہ کیا ہیں، یہ اختصار کے ساتھ پہلے بیان ہوئے تھے، لیکن آج دوبارہ دہرائی کی جا رہی ہے۔ قرآن پاک کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے مندرجہ ذیل بنیادی مقاصد یا فرائض بیان ہوئے ہیں۔ پانچواں جو ہے کہ حضور علیہ السلام مربی ہیں اور مزکی ہیں۔ مربی کا لفظ تربیت سے ہے، ربوبیت سے ہے، اور رب بھی اسی سے ہے۔ اس سے مراد ہے کہ حضور علیہ السلام بدنو انسان کی تربیت اور تزکیہ نفس کے لیے مرسل ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بعثت کا، ان کی نبوت کا، ان کی رسالت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بدنو انسان، امت دعوت اور امت اجابت جو بھی حضور علیہ السلام کی امت میں شامل ہے، ان کی تربیت کی جائے، اخلاقی تربیت کی جائے، روحانی تربیت کی جائے، اور ان کے نفوس کا اور قلوب کا جو ہے وہ تزکیہ کیا جائے، تاکہ ان کے دلوں میں، ان کے نفوس میں نہ کفر باقی رہے، نہ شرک باقی رہے، نہ نفاق باقی رہے، نہ بدعت باقی رہے، نہ ان میں کوئی حسد ہو، نہ بغض ہو، نہ کینہ ہو، نہ عداوت ہو۔ ان خرابیوں سے، ان کا ذکر ہم چھٹے کلمہ رد کفر میں کرتے ہیں کہ ہم کفر سے، ہم شرک سے، ہم بدعت سے، ہم باقی خرابیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ لہٰذا یہ بھی نبی علیہ السلام کی رسالت کا ایک فریضہ تھا کہ حضور امت کے لیے مربی ہے، امت کی تربیت کرنے والے ہیں، امت کی تزکیہ کرنے والے ہیں، دلوں کا اور قلوب کا۔ چھٹا جو فریضہ ہے یا جو مقام ہے، وہ حضور علیہ السلام اپنی امت کے لیے مطاع ہے، یعنی حضور واجب الاطاعت ہے۔ نبی علیہ السلام جو ہے صرف نامبر نہیں ہے، صرف پیغام رسان نہیں ہے، صرف پیغمبر نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام امت کے لیے واجب الاطاعت ہے۔ اور قرآن میں بار بار آتا ہے، جو بعد میں وضاحت کروں گا جب 2 بجے تقریر ہوگی۔ اس سے مراد ہے کہ رسالت مآب کی ذاتی گرامی امت کے لیے واجب الاطاعت ہے، اور قرآن پاک میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول بار بار آتا ہے۔ من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، من عصى الرسول فقد عصى اللہ۔ جس نے پیغمبر کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے پیغمبر کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو اس لحاظ سے حضور علیہ السلام واجب الاطاعت ہے، اور امت کے لیے یہ حکم ہے کہ نبی علیہ السلام کا جو عمل ہو اس کی اتباع کی جائے، اور جو قول ہو اس کو غور سے سنا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے۔ اب 7واں جو فریضہ ہے اور امتیازی مقام ہے، وہ حضور علیہ السلام کا مبلغ ہونا ہے۔ دراصل مبلغ سے مراد ہے تبلیغ کرنے والا، دعوت دینے والا، ارشاد کرنے والا۔ تو قرآن کے روح سے حضور علیہ السلام کا ایک فریضہ دین اسلام کی دعوت اور تبلیغ بھی ہے، کہ حضور علیہ السلام کا یہ بنیادی فریضہ ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات جو ہیں ان کو امت کے ہر فرد تک پہنچایا جائے، اور حضور علیہ السلام نے اس مقصد کو، اس فریضے کو کما حقہ انجام دیا ہے اپنے حیات مبارکہ میں۔ 8واں ہے وسعت قرآن۔ وسعت قرآن سے مراد ہے کہ قرآن پاک خطاب کے لحاظ سے نہایت ہی وسیع کتاب ہے۔ اس کا خطاب
اہل کفر سے بھی ہے، اس کا خطاب اہل شرک سے بھی ہے، اس کا کتاب اہل نفاق سے بھی ہے، اور اس کا خطاب جو ہے اہل ایمان اور اسلام سے بھی ہے، اس کا خطاب بنی اسرائیل سے بھی ہے، اس کا خطاب نصارہ سے بھی ہے، اس کا خطاب صابئین سے بھی ہے، اس کا خطاب جو ہے وہ منافقین سے بھی ہے، اس کا خطاب مشرکین سے بھی ہے۔ عملیت قرآن، عملیت قرآن سے مراد یہ ہے کہ قرآن اپنے مخاطب کے قول و عمل کی صحت اور درستی پر زور دیتا ہے۔ جس طرح اسلام ایک عملی دین ہے، اسی طرح قرآن جو ہے ایک عملی کتاب ہے، اور اپنے مخاطب جو ہے اہل ایمان اور اسلام، ان کا جو قول ہے، کلام ہے، اور جو عمل ہے، جو فعل ہے، تاکہ وہ درست رہے، وہ صحیح رہے، قرآن اس پہ زور دیتا ہے۔ اور قرآنی احکام اور تعلیمات کوئی چیستان اور معمہ نہیں ہے، کوئی دوسرے مذاہب کی طرح، یا کوئی معمہ نہیں ہے، جبکہ احکام اور تعلیمات کے حوالے سے ایک عملی کتاب ہے۔ قرآن جو ہے وہ عمل کے لیے ہے، لہٰذا ٹائم سے شو ٹائم صدا وہ 6 منٹ شو اسٹاپ بیا شروع کوم دا دین آخر داره ده کنه دین نروسته ذات ز بیان کوم په دې باندې دا ده سره دا ده کنه دا بل په ته غلون شو په دې باندې بیان عزیز طلبہ، میں بعد میں جو لیکچر دوں گا تو اس کا ایک خلاصہ میں اس وقت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ خصوصیات قرآن یا اعجاز القرآن، اس میں پہلی جو خصوصیت بیان ہوئی تھی وہ قرآن پاک کی تاریخیت تھی۔ قرآن پاک کی تاریخیت سے مراد ہے قرآن کا زبان اور الفاظ کے لحاظ سے نہ صرف موجود ہونا بلکہ محفوظ ہونا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذمہ خود اٹھایا ہے۔ قرآن میں ارشاد ربانی ہے کہ انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس ذکر یعنی قرآن پاک کو خود اتارا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ ایک اور مقام پہ آتا ہے، نبی علیہ السلام جب حضرت جبریل ان کو قرآن کے آیات سنا رہے تھے تو نبی علیہ السلام جلدی جلدی فرما رہے تھے تاکہ میں بھول نہ جاؤں، تو اس پہ اللہ نے یہ حکم نازل کیا کہ وَلَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، اے پیغمبر آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں اس خوف سے تاکہ آپ بھول جائیں گے، نہیں، اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، اس کتاب کا جمع کرنا اور کرانا اور اس کتاب کا پڑھنا اور پڑھانا یہ ہمارے ذمہ ہے، اور ہم یہ کر کے رہیں گے، آپ اس لحاظ سے پریشان نہ ہو۔ ہاں ایک بات ہے، وَإِذَا قَرَأْنَاهُ، اور جب ہم اس قرآن کو حضرت جبریل کے ذریعے آپ کو پڑھائیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، پھر آپ اس کی پیروی کریں، اس کے ساتھ ساتھ آپ پڑھتے جائیں۔ اور پیغمبر یہ بھی یاد رکھیے کہ ثم ان علینا بیانا، اور پھر اس قرآن کا بیان کرنا اور کرانا جو ہے یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ لہٰذا قرآن پاک کے علاوہ جو دوسری مذہبی کتابیں ہیں، مثلا تورات ہے، مثلا تالمود ہے، مثلا زبور ہے، مثلا انجیل ہے، ان کا اگر ہم قرآن سے موازنہ کریں حفاظت کے حوالے سے، تاریخیت کے حوالے سے، تو ہم اس نتیجے پہ بڑی آسانی سے پہنچتے ہیں کہ نہ تورات آج کل محفوظ ہے، نہ زبور آج کل محفوظ ہے، نہ انجیل آج کل محفوظ ہے، نہ بنی اسرائیل کی مذہبی کتاب تالمود آج کل محفوظ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اور زبور
یہ دونوں کتابیں نازل ہوئی تھی عبرانی زبان میں، اور آج کل اگر یہود کے پاس تورات کی کوئی نقل ہے، تورات کا کوئی نسخہ ہے یا زبور کا کوئی نسخہ ہے، تو آپ کو عبرانی زبان میں نہیں ملے گا، وہ کسی اور یونانی میں ہوگا یا رومی میں ہوگا یا سریانی زبان میں ہوگا۔ اور دوسری بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایک انجیل نازل ہوئی تھی اور قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے، لیکن ایک دور گزرا ہے کہ عیسائی دنیا میں 72 اناجیل موجود تھی، 72، اور پھر ان کے پادریوں نے نیقا کے مقام پہ جو آج کل ترکی میں ہے ایک کانفرنس بلائی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ 72 اناجیل ہیں، تو انہوں نے ایک بہت بڑی میز کا بندوبست کیا اور 72 اناجیل اس میں رکھ لی، اور ایک لطیفہ ہوا یہ کہا کہ جو ہم میز کو حرکت دیں گے، جو کتابیں نیچے گریں گی وہ برحق نہیں ہوں گی، جو اوپر رہ جائیں گی وہ برحق ہوں گی۔ جب حرکت دی گئی تو 36 کتابیں نیچے گری اور 36 اوپر رہی۔ پھر ایک سال بعد انہوں نے دوسری کانفرنس کی اور 36 کو میز پہ رکھ لیا اور حرکت دی، تو ان میں سے 36 میں سے 18 جو ہیں وہ اوپر رہ گئی اور 18 نیچے گری۔ تو پھر ایک اور کانفرنس ہوئی اور اس میں 4 باقی رہ گئی، اور یہ جو 4 اناجیل ہیں یہ حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب نہیں ہیں، بلکہ یہ مختلف جو پیروکار ہیں، انجیل متی ہے، انجیل یوحنا ہے، انجیل برناباس ہے، انجیل مرقس ہے، یہ ان کی طرف ہے۔ اب انجیل قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ایک کتاب اتری ہے، لیکن موجودہ دور میں عیسائیوں کے ہاں 4 اناجیل ہیں اور ہر انجیل کے پیروکار الگ ہیں۔ اب یہ جو وید ہیں، جو ہندوؤں کی کتابیں ہیں، رامائن ہے، مہابھارت ہے، بھگوت گیتا ہے، اشلوک ہے، اور سکھوں کی کتاب گرنتھ ہے، ان کو اگر آپ دیکھیں تو نہ یہ سنسکرت زبان میں تھی اور گرنتھ پنجابی زبان میں تھی۔ گرنتھ تو آج کل بھی پنجابی زبان ہے، لیکن وہ باقی کتابیں جو ہیں ان کا اس زبان میں وجود بھی نہیں ہے اور وہ ناپید ہو چکی ہیں۔ اب ایک خصوصیت میں نے یہ بیان کی تھی کہ جامعیت قرآن، اس سے مراد یہ تھا کہ قرآن انسان کی پوری زندگی پر حاوی ہے، اور یہ آگے بیان بھی ہوگا۔ مثلاً تورات صرف اس میں اسفار ہیں، جنگوں کا تذکرہ ہے، تالمود میں صرف تاریخی واقعات ہیں، زبور میں صرف مناجات اور دعائیں ہیں، انجیل میں اخلاقیات پہ زور ہے، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھائے جانے سے پہلے غیر شادی شدہ حالت میں اٹھائے گئے ہیں، اور حضرت عیسیٰ نے صرف 3 سال دعوت و تبلیغ کی۔ اب وید جو ہے اس میں صرف قربانی کے بارے میں تفصیلات ہیں، پوجا پاٹ مندر میں کس طرح کیا جائے۔ رامائن جو ہے وہ رام چندر اور سیتا کے اغوا کی کہانی ہے، اور مہابھارت میں پانڈو اور گھوڑوں کی لڑائی کا تذکرہ ہے۔ بھگوت گیتا صرف فلسفیانہ بحث ہیں، اور گوتم بدھ کے جو چند اشلوک ہیں اس میں 7 تعلیمات بیان ہو رہی ہیں، ان میں سے 4 مثبت اور 4 منفی ہیں۔ لیکن قرآن پاک انسان کی حمل سے لے کر موت تک اور موت سے لے کر قبر تک تمام حالات پر مبنی اور مشتمل ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن پاک میں صرف ایک سورت اترتی، سورہ عصر جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کے 114 صورتوں کی بجائے صرف ایک صورت اترتی جو قرآن کی دوسری مختصر صورت ہے، تو اور ان کی تعلیمات پہ انسان عمل پیرا ہوتا تو انسان کی اخروی کامیابی کے لیے اور دنیاوی کامیابی کے لیے یہ کافی تھا۔ اب قرآن کی کاملیت جو آگے بیان ہوگی کہ تورات، زبور اور تالمود کا صرف یہود اور بنو اسرائیل سے خطاب ہے،
تورات میں سارا خطاب یہود سے ہے، بنو اسرائیل سے ہے۔ زبور چونکہ حضرت داؤد بھی ان کے لیے پیغمبر بن کے آئے تھے، تو زبور میں بھی زیادہ زور خطاب بنو اسرائیل سے ہے۔ تالمود تو ہے ہی یہودی علماء کی تصنیف، ان میں تو خطاب ہے ہی یہود سے۔ انجیل جو ہے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ کتاب اتری تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کی طرف آئے تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ میں بنو اسرائیل کی بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ وید کا خطاب صرف برہمن سے ہے، کیونکہ شودر اور اچھوت ہندو جو ہے وہ وید کو سننا وہ کو چھونے کی بجائے سن بھی نہیں سکتا ہے، اور اگر کوئی اس کو چھو لے شودر اچھوت تو اس کے کان میں سیسہ پگھلاتے ہیں سزا کے طور پر۔ اس بارے میں ایک کہانی ہے کہ اندرا گاندھی نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ آج ہم دوپہر کا کھانا ایک ساتھ کرتے ہیں۔ ہندو کلچر میں ایک ساتھ کھانے کا رواج نہیں ہے، تو راجیو گاندھی کچھ لیٹ ہو گیا، تو اندرا گاندھی نے اس سے پوچھا کہ آپ لیٹ کیوں ہو گئے؟ تو اس نے کہا ممی میں آ رہا تھا، راستے میں مجھے مرکزی وزیر جو شودر ہے جگ جیون رام وہ مجھے ملا، اس نے ہاتھ بڑھایا، میں نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا، چونکہ وہ شودر تھا میں برہمن ہوں، میرا ہاتھ پلید ہو گیا، اس کی صفائی میں کچھ وقت لگ گیا۔ اب جب یہ حال ہو، شودر کا یہ حال ہو، تو وہ اپنی مذہبی کتاب کو خطاب کس طرح اس کو ہوگا؟ اور گرنتھ جو گرو نانک کی طرف منسوب ہے اس میں صرف خطاب سکھوں کو ہے۔ قرآن میں یہود سے خطاب اس طرح ہے، وَإِذْ قَالَتِ الْيَهُودُ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، بلکہ قرآن پاک کی ایک مستقل صورت ہے، اس کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے، اور قرآن پاک یہودیوں سے اور عیسائیوں سے دونوں کو یہ خطاب کرتے ہیں، یا اہل الکتاب، ایک کتاب والو، یعنی یہود اور نصارہ۔ اور قرآن کا خطاب جو ہے وہ کافرین سے بھی ہے، ان الذین کفروا قل یا ایھا الکافرون، اور قرآن پاک میں ایک سورت کا نام بھی سورہ کافرون ہے۔ قرآن پاک کا خطاب منافقین سے بھی ہے، ان المنافقون ومن الناس من یقول، اور قرآن پاک میں ایک سورت کا نام سورہ منافقون بھی ہے۔ اور قرآن پاک کا خطاب مومنین سے، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں، و یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور قرآن پاک میں ایک سورت کا نام سورہ مومن ہے اور ایک سورت کا نام سورہ مومنون ہے۔ اور قرآن پاک جو ہے یہ بنی نوع انسان سے خطاب کرتا ہے، یا ایھا الناس، یا بنی آدم، اے آدم کے اولاد، اے لوگو، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اللہ کی بندگی کرو۔ ہر پیغمبر نے خطاب لوگوں سے کیا ہے اور یہی کہا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو۔ عزیز طلبہ، قرآن پاک کی فصاحت اور بلاغت زبان اور الفاظ کے اعتبار سے، قرآن پاک نظم نہیں ہے پوری طرح، لیکن منظوم کلام کی خوبیاں ہیں۔ نظم کی خوبیاں یہ رکھتا ہے، جس طرح مکی صورتیں جو ہیں آپ کو پہلے بتایا گیا تھا کہ ان میں قافیہ بھی ہے، ان میں ردیف بھی ہے، ان میں وزن بھی ہے، ان میں ربط بھی ہے۔ اور مکی صورتیں منظوم کلام کی طرح ہیں۔ سورہ رحمان اور سورہ اخلاص اور سورہ کوثر جب آپ پڑھیں گے تو آپ پہ یہ چیز واضح ہوگی کہ جس طرح میں کوئی نظم پڑھ رہا ہوں۔ اور قرآن پاک کی جو مکی صورتیں، مدنی صورتیں ہیں، وہ نثر کی بجائے، نظم کی بجائے نثر کی مانند ہے، جس طرح سورہ فرقان ہے، اور جس طرح سورہ عمران ہے، جس طرح سورہ بقرہ ہے، جس طرح سورہ نساء ہے۔ اب عزیز طلبہ، قرآن کی حیثیت مختلف افراد کے لیے کیا ہے؟ علماء کے لیے قرآن علمی کتاب ہے، شائقین لغت کے لیے قرآن ذخیرہ الفاظ اور لغت ہے، شعراء کے لیے مجمع عروض اور اوزان ہے، فقہاء کے لیے قوانین شریعت ہے،
غیر مسلم بھی قوانین قرآن سے خوشچینی کی ہے۔ موضوع تک سے ایک مسلمان کا سوال کہ میں آپ کی ایک کتاب پیش کرتا ہوں، آپ اس پہ عمل کریں، اس نے اٹھایا، نکالا، اس نے کہا میں نے قرآن کا وہ حصہ جس کا چائنی میں ترجمہ ہوا ہے، جس کا تعلق معاشیات سے، وہ میرے پاس موجود ہے۔ ہوگی بس ٹائم ہوگی اس کا، باقی بعد میں یہ ہوگی، یہ سارے ہو گئے، یہ تو بعد میں